کیا جامعہ کے طلباء کو ہر کسی کی کتاب اور وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہوتی ہے؟ جامعات المدینہ کے طلبہ؟ صرف جامعہ لکھا ہے۔ اچھا، جامعہ، یہ ہمارے جامعات المدینہ والے کافی جمع ہیں، یہ بیچارے بولتے ہی جامعہ ہے، لفظ مدینہ ان کے منہ پہ آتا ہی نہیں ہے، لب پہ کیا کہوں ہم، یعنی زمانے سے مدینہ مدینہ بول رہے ہیں اور یہ ہے کہ مائنس کر دیتے ہیں۔ جامعۃ المدینہ بولا کرو، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ۔ مدینہ، ذکر مدینہ میں تو فرحت ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو طلبہ ہو یا علماء ہو، بد مذہب کی کتاب پڑھنا، بد متصلب عالم کو بھی اس صورت میں اجازت ہوتی ہے جبکہ اس کو ضرورت ہو، کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو شریعت ضرورت قرار دے، تو وہ ضرورتاً بقدر ضرورت یعنی ضرورت پر ضرورت کے مطابق وہ دیکھ سکتا ہے۔ عالم، متصلب عالم، تو باقی ہر ایک یہ کلپ چلا رہے ہوتے ہیں، جس کا آیا ہو بڑھا دیتے ہیں آگے، یہ گناہ کا کام ہے، یعنی کہ بد مذہب کا بیان سننا اور دوسروں کو سنانا، کتاب پڑھانا، یہ سب یعنی وہی کہ جو ذریعہ جو میں نے ضرورت بتائی اور جس شخص کے لیے گا اس کا متارضوہ میں جو لکھا ہے، اعلیٰ حضرت کا جو موقف ہے وہ میں نے عرض کیا، سمجھ میں بھی آتا، اپنے کو اپنا جو ہے اپنے نظریات تو پتہ ہے نہیں پورے، اب ادھر ادھر کی سنیں گے تو پھر یار خطرہ کتنا ہے کہ کوئی بات جم گئی دل میں تو کیا ہوگا۔ چلو اس میں کوئی بات خراب نہیں ہے، بالفرض واقعی خراب نہیں ہے، لیکن جو فرد بول رہا ہے اس کا انداز متاثر کر سکتا ہے، پھر ویڈیو لنک وغیرہ دیے ہوئے ہوتے ہیں بعض اوقات، وہ دیکھنے کو جی کرے گا کہ آگے دیکھیں اس نے کیا بولا ہے، یہ آگے پہنچے، یا یہ بھی ویڈیو لنک بھی نہیں ہے، خالی اس کے 30 سیکنڈ کا کوئی کلپ ہے، لیکن اس کا انداز پسند آ گیا، شیطان نے پسند کروا دیا، تو پھر پوچھیں گے یہ کون ہے، کہاں، یہ ہاں بھائی فلاں اس کا پیج ہے، اب اس کے پیج پہ پہنچے تو اس کے پیج پہ خود بھی چپک گئے تو کیا کرو گے، جہنم میں جا کے اکھڑو گے۔ یہ اپنے کو نہ چلے، جس کے گھر جانا نہیں اس کا پتہ کیا پوچھنا تھا۔ ہم بھلے ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بھلے جیسا یہ فرمائیں ہم نے یہ کرنا ہے، کہ انہوں نے ہمیں قرآن و حدیث کے سوا کچھ بتانا نہیں ہے، ہر وہ بات بتانی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو بس تو یہ اور ان کو ماننے والے علماء کو ہم نے سننا اور ان کی بات کرنی ہے، ان کی کتاب دیکھنی ہے، اتنے میں سمجھ جاؤ تو یہ روٹ جنت کا میں نے آپ کو بتا دیا، وایا جنت انشاءاللہ، ورنہ پھر یہ کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ کیا ہے قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا؟ شعر بس یہ موقع کا تھوڑا لگا مجھے، اس سے آ گیا کہ وہ ادھر ادھر ہر جگہ چگتے ہیں، ادھر منہ ماریں گے ادھر منہ ماریں گے، اس کی سنیں گے اس کی سنیں گے، ہم نے لوگوں کو برباد ہوتے میں نے دیکھا، مجھے پتا ہے کہ پھر جو یہ برباد ہوتے ہیں ان کو کوئی سنبھال نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا، اتنے سخت گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض کا پھر کفریات پر اتر آتے ہیں۔ پہلے اس سے پہلے یہ کچھ اور ہوتے ہیں، پھر جب ان چکروں میں پڑتے ہیں یا بحثیں کرتے ہیں نا، بحث کرنے والے پھنس جاتے ہیں، پوری معلومات ہوتی نہیں ہے، تو بعض وقت جس سے بحث کر رہے ہیں وہ ہیوی نکلتا ہے، الجھا کر رکھ دیتا ہے، اب اس کی بات دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ میری شکلیں اس وقت ذہن میں گھوم رہی ہیں میرے، کہ جو اس طرح بحثیں کر کے گمراہ ہوئے، جن کو واقعی یہ بڑے بڑوں کے پاس پھر گئے سمجھنے کے لیے، میرے پاس بھی آئے نہیں، میں بھی نہیں سمجھا سکتا، اوپڑی بالکل الٹی ہوگی تو اب میں کیا سکتا ہوں، اس لیے وہ مہربانی کر کے بس وہ اب میں، اسی لیے میں نے آپ کو اعلیٰ حضرت کا پتہ دے دیا ہے بھی یہ ماہ رضا، جو چیرات ماہ رضا کی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا خان 25ویں شریف آپ کا عرس ہے،
بس ان کے قدموں سے لگے رہو، انشاءاللہ بیڑا پار ہے۔ ذرا بھی ہٹے نا تو پھر مجھے مت بولنا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، سمجھ جاؤ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا آئیڈیل بنا لے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے اس لیے ان کو آئیڈیل بنایا کہ یہ قرآن و حدیث کے سوا انہوں نے بات نہیں کرنی، ان کی کتابوں میں بزرگوں کے اقوال یعنی قرآن و حدیث کے مطابق جو بھی ہے یہ وہی انہوں نے بات نہیں کی، اس لیے ہم نے ان کا دامن پکڑا۔ سمجھ میں آ گیا کہ یہ صحیح عالم ہوئے اس صدی میں، تو بلکہ 2-4 صدیوں میں شاید ان جیسا کوئی عالم ہوا ہو، اتنے بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، ولی اللہ، عاشق رسول، عاشق صحابہ، عاشق اولیاء، کوئی کمی ان میں نہیں دیکھی جو ان کا مطالعہ کیا۔ تو اس لیے بس ہم نے تو ان کا دامن پکڑا، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔